اللہ کی خشیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان پیدا فرمایا، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ دنیا کے سب سے خراب لڑائی کرنے والے جنگجو، خون خرابہ، بدکاری، چوری، ڈاکیتی، سب میں جیسے اول نمبر پر تھے، دنیا ان کی بدل گئی اس توحید کے بدلے، اس تقوی کے بدلے۔ اللہ نے ان کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا فرمائی، ساری دنیا کے رہبر اور قوم کے حاکم بن گئے۔ دیکھتے دیکھتے پورا جزیرہ عرب اللہ کے نبی کے زمانے میں فتح ہو گیا۔ کیا چیز تھی؟ یہی قرآن ہے، یہی سنت نبی ہے، لیکن ایمان تھا، تقوی تھا۔ تو تقوی، اللہ کا خوف، وہ چیز جب پیدا ہوتی ہے انسان ہر فتنوں سے آگے بڑھتا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے کہ دور حاضر کے فتنے، دور حاضر میں جو مشکلات ہیں، دور حاضر میں موجودہ ہمارے زمانے میں جو ہمارے ساتھ چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں اور ہمارے سامنے رکاوٹیں ہیں، ان تمام کو ہم کیسے سمجھیں اور ان کو کیسا حل کریں۔ تو آئیے ہم کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں اور نبی کی سنت میں ہم سمجھتے ہیں اور اس کا حل اپنی زندگی میں ہم پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، آج جو بات ہمارے سمجھنے کے لیے ہے، موجودہ دور جتنا جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے وہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ نے کہا قیامت قریب ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی دنیا میں آئے تو قیامت شروع ہو گئی۔ میں اور قیامت دونوں اس طرح آپ نے اشارہ فرمایا، دو انگلیوں سے، ان دو انگلیوں میں جتنا فرق ہے اتنا قریب ہے قیامت۔ اور اللہ نے فرمایا چاند ٹوٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گیا، قیامت قریب ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت قریب ہونے کا اعلان ہونے کے بعد 15ویں صدی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہماری جو صدی ہے 25ویں صدی، انگریزی تاریخ 24ویں صدی ہے ہماری۔ اس اعتبار سے ہم اور بھی زیادہ قریب ہو گئے قیامت کے۔ تو قیامت کا زمانہ جیسے جیسے قریب آئے گا، فتنے، فساد اور چیلنجز، مشکلات، رکاوٹیں بہت زیادہ پیدا ہوں گی۔ قرآن مجید میں تقریباً 15 معنی میں، 15 میننگ میں فتنے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بہت سارے علماء نے اپنے کتابوں میں، اگر ایک ایک آیت کو آپ کے پڑھ کے سناؤں فتنے کے بارے میں اللہ نے جو بتایا ہے تو وقت چاہیے، لیکن آپ کو اشارتاً کہہ دیتا ہوں، قرآن مجید میں جیسے میں نے کہا 15 معانی میں استعمال ہوا ہے۔ کچھ معنی یہ ہیں جس کو یحییٰ بن سلام رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ فتنہ کا معنی ہے شرک، شرک اور بدعات ہمارے زمانے میں آپ ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ اور دوسرا معنی ہے کفر، کفر و الحاد، دین سے انکار کرنا، دین پر عمل نہ کرنا، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ شرک، درگاہ، مزار، بابا، فقیر، اور یہ جو اہل سنت والجماعت کے نام سے مختلف لوگوں نے چیزیں پیدا کی ہیں، اور یہ خرافات، شرکیات، بدعات اور کفر والے کام اس مبارک مہینے میں، رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور آج رجب کی تقریباً 12-13 تاریخ ہے۔ تو اس تاریخ میں جو بدعات کی جاتی ہیں، الامان والحفیظ، ایسے ایسے کام جو اس مہینے سے برکتیں حاصل کرنے کے بجائے، اس مبارک مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بجائے، انہوں نے ایسے ایسے نافرمانیاں دین کے نام سے ایجاد کی ہیں کہ جس کو دیکھ کر اگر نبی کے صحابہ آ جائیں یا نبی دنیا میں آ جائیں، بولیں گے یہ کون سا دین ہے؟ اللہ کے نبی نے جو دین لایا تھا وہ دین نہیں ہے۔ اگر آج بھی اگر وہ صحیح دین جو اللہ کے نبی نے دیا، قرآن و سنت والا دین، اگر وہ دین صحیح طور پر مسلمانوں کے بیچ میں ہو یا غیر مسلموں کو دیکھنے کو ملے، سب آدمی مسلمان ہو جائیں گے۔ دین پر چلنا آسان ہے،
دین بہت آسان ہے، مگر لوگوں نے دین کو اتنا خلق مرد کیا ہے کہ دین کو سمجھنا مشکل ہو گیا خود مسلمانوں کے لیے، اور غیر مسلموں کے پاس جو اسلام کی اور مسلمانوں کی جو چھوی ہے بہت ہی خطرناک ہے۔ اس لیے دنیا میں ہر جگہ ان مسلمانوں کو کوئی بھی قوم پسند نہیں کرتی ہے۔ تو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس فتنے میں ہم مبتلا ہیں۔ تو ہمارے دور کے جو فتنے ہیں، یہ شرک والے کام، یہ بدعات والے کام، یہ رجب کے کنڈے، یہ شب معراج منانا، اور یہ مختلف قسم کے رجب کے اندر فاتحہ، نیاز، مختلف قسم کی جو چیزیں کی جاتی ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ کہیں اس کا قرآن و سنت سے ثبوت نہیں ہے۔ اور 27 کو شب معراج جو مناتے وہ بھی قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں۔ اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہوا، صحابہ کرام اللہ کے نبی کے بعد 1 صدی تک زندہ رہے، مگر کسی نے کوئی شب معراج نہیں منائی، بلکہ یہ سب کام شروع ہوئے 400 سال کے بعد۔ لوگوں نے دین کو بگاڑ دیا، اور جو دین نہیں ہے اس کو دین بنا دیا، اور جو ایسے کھانے پینے اور شوق رنگ رلیاں کرنے والا دین سب کو اچھا لگتا ہے، جو غیر مسلموں کا دین ہے۔ عید شب معراج وہ ایک فتنہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عید الفطر ہے جو فجر میں ہوتی ہے، صدقہ اور خیرات کرنا، عید الزکوٰۃ فطر دیا جاتا ہے، رمضان کی عبادتوں کے بعد میں عید منائی جاتی ہے۔ اور دوسری عید حج کے موقع پر حجاج عرفات کے میدان سے واپس لوٹتے ہیں، تو 10 تاریخ کو حجاج اور دنیا کے سارے مسلمان قربانی کی عید کرتے ہیں۔ تو عید عبادت ہے، عید صبح میں ہوتی ہے، فجر کے بعد ہوتی ہے۔ اور جتنے بھی عیدیں منائی جاتی ہیں، چاہے وہ شب معراج ہو، شب برات ہو، عید میلاد النبی ہو، فلاں عید ہو، فلاں عید ہو، یہ سب کے سب رات میں، شام میں منائے جاتے ہیں۔ اور شام اور رات میں کھانے کھلانے، ناچ گانے، موج مستی کرنے والی عیدیں اسلام نہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا دین فتنوں سے گھرا ہوا ہے، ان فتنوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں فتنے کا معنی دین سے ہٹ جانا، عذاب الہی کو دعوت دینا۔ فتنے کا معنی اللہ تعالیٰ جو فتنے میں مبتلا ہوا اس کو آگ میں جلاتا ہے۔ اور فتنے کا معنی ہے ایسا فتنہ آئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فتنے میں لوگوں کا قتل زیادہ ہوگا، قتل کر دیے جائیں گے، قاتل کو پتہ نہیں کہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور جس کا قتل ہوتا ہے اس کو یہ پتہ نہیں کہ کیوں قتل کر دیا گیا۔ اور فتنے کا معنی اللہ کے راستے سے ہٹ جانا، اور فتنے کا معنی گمراہی ہے۔ فتنے کا معنی اللہ کے بارگاہ میں کہ آپ معذرت پیش کریں گے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اور فتنے کا معنی کسی کو مسلط کر دینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت میں یہ فرمایا، جب تمہاری نافرمانیاں زیادہ ہو جائیں گی، دین سے ہٹ کر فتنوں میں مبتلا ہوں گے، ان فتنوں کا سبب اللہ تعالیٰ کافروں کو، غیر مسلموں کو آپ پر مسلط کر دے گا۔ وہ غیر مسلم آپ کے ہاتھ میں جو ایمان ہے وہ بھی چھین لے گا، آپ کے ہاتھ میں جو دولت ہے وہ بھی چھین لے گا، آپ کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرے گا، آپ کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ آج ہمارا دور ایسے ہی ہے، کہیں موب لنچنگ ہوتی ہے تو کہیں اور کسی بہانے سے مسلمانوں کا قتل ہوتا ہے، اور غیر مسلموں کی زبان سے سن کر دیکھو مسلمانوں کا کردار کیسا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے، کتنی بدترین شکل وہ مسلمانوں کی پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ جبکہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہدایت والی کتاب، دنیا میں سب سے بڑے پیغمبر علیہ السلام کی سنتیں ہمارے پاس موجود ہے، مگر یہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، ہمارے فتنوں کا یہ حال ہے۔ اور ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہ نے فرمایا اے پروردگار، ہمیں ظالموں کا فتنہ ہم پر مسلط نہ کرنا۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور فرعون کا فتنہ جو موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل پر ہوا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، کہ کافروں کا فتنہ ہم پر مسلط مت کرنا،
क्योंकि काफिर लोग आपको जलील करेंगे, आपकी इज्जत व आबरू को खिलवाड़ करेंगे, आपके हुकूक को छीन लेंगे और आपके पास जो कुछ भी है मालिक जिसके आप है उसको छीन लेंगे। आज उनके इतने ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक आदमी किसी भी मुल्क के हिस्से में है तो वो जुड़ा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से। इतने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांगली वो काम करते हैं। आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कोई जमात है, आपका कोई लीडर है, आपका कोई आपकी जो रहनुमाई करे, आपकी तरफ से खड़ा हो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कानून बनाया, ये बिल्डिंग 1 करोड़ की है, इस बिल्डिंग के सारे लोगों को खत्म कर दो, बिल्डिंग आपकी है। ये कानून में है। और जब ये कानून कब आएगा? आने वाला है, बहुत करीब है। न समझोगे तो मिट जाओगे, हिंदुस्तान वाले तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तान होगी। इस मुल्क से इस्लाम खत्म हो गया तो फिर मेरे दोस्तों मुसलमानों, हम समझ रहे हैं कि हम अभी हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, दीन के लिए कोई कुर्बानी नहीं, दीन को सीखने का कोई शौक नहीं, दीन की कोई फिक्र नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई आलिम नहीं जो खड़ा हो सके, और इस तरह से हमारा हाल पुरसाने हाल कोई नहीं है, तो हमारा मुस्तकबिल बहुत अंधेरे में है। तो मेरे भाइयों, बहुत खतरात हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। खबरदार, होशियार हो जाओ वो लोग जो नबी की दीन की मुखालफत करते हैं, अल्लाह के दीन की मुखालफत करते हैं, कि अल्लाह ताला तुम्हें किसी फितने में मुब्तला कर देगा। आज हम जिन फितनों में मुब्तला है, दौरे हाजिर के फितने क्या हैं? फितने में हमने खुद पैदा कर लिया बीमारियों को, हमने खुद अपने आपस में इतनी मुश्किलात पैदा कर ली हैं, इन मुश्किलात से निकलना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम दीन तौहीद है, ये आसमानी दीन है, और दुनिया में इंसानों को जन्नती बनाने के लिए, राह रास्त सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए, इन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिहू, अल्लाह ने कहा ये सिरात मुस्तकीम है, इस पर चलते रहो। वला तत्तबिउ सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, दाएं बाएं मुख्तलिफ रास्ते हैं, इन रास्तों में झांकना नहीं, इन रास्तों पर चलना नहीं, इन रास्तों की तरफ मुड़ के देखना नहीं, वरना जो झांकेगा उसको रास्ता खींच लेता है। ऐसे ही मुसलमान गुमराह हो गए, भटक गए, सिरात मुस्तकीम को छोड़ दिया। जुबान से 17 रकात फर्ज नमाज एक दिन में आप कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम की तौफीक अता फरमा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन का रास्ता अल्लाह से मांगता है, मगर बगैर समझे। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है। अल्लामा इकबाल ने कहा नमाज ऐसे अदा करता है जैसे कोई खर्ज अदा करने के लिए मस्जिद में आया, देख के फौरन भाग गया, और झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है। अरे किताब और सुन्नत का दावा करने वालों, अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक इबादत करते भी हैं, अपनी इबादतों को देखो, अपने अंदर खशियत को देखो, अपने अंदर इबादत का इखलास देखो, तो हमारी इबादतें भी खोखली नजर आएगी। क्यों? किसी इबादत में बगैर ख्यालात के, लिल्लाहियत के साथ, इखलास के साथ, मन के साथ, पूरे दिल के साथ अल्लाह की बारगाह में सजदा किया हो तो बताओ। तो आज किन किन फितनों का हम मुकाबला करेंगे? जिंदगी के अंदर फितने, बाहर फितने, और घर के फितने, मुख्तलिफ किस्म के फितने हैं। तो आज दुनिया में मुसलमानों में अक्सरियत सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म और मुख्तलिफ किस्म के कुफ्र व इल्हाद और ज़ंदका, मुसलमान मुस्लिम ममालिक हों या मुख्तलिफ ममालिक में अक़लियत वाले मुसलमान, जैसा कि एक बड़ी अक़लियत इस मुल्क के अंदर रहती है, तो मुसलमानों को अपना मकसद जिंदगी भुलाने की वजह से इतनी बड़ी सजा मिली है कि हमको पता भी नहीं है कि हमें करना क्या है और हमें कैसे जीना है।
نہ سمجھو گے تو اس ملک میں تمہارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ آج تمہاری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے اور بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، گاؤں دیہات خلیوں سے مسلمانوں کو بھگا دیا جا رہا ہے۔ اگر ان فتنوں کو نہیں سمجھیں گے، اللہ کے دین کو نہیں پکڑیں گے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے، آپس میں فرقہ بندی اور یہ جو جہالت والے بندے بنائے ہیں اپنی اپنی مسجدیں اور اپنے اپنے فرقے، اور یہ مذہب کے نام سے اسلام کو توڑ دیا، پھر ایک مذہب نے کئی فرقوں کو توڑ دیا، مسلمانوں کی قوت کو توڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی رسول ہے۔ ولا تنازعوا، آپس میں تنازع نہ کرو، اختلافات نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، فتفشلوا، فاشل ہو جاؤ گے، ناکارہ ہو جاؤ گے، بیکار ہو جاؤ گے۔ یہ موبائل کام نہیں کرتا ہے، دکان میں گیا بولا موبائل کام نہیں کر رہا، بولا صاحب آپ کا موبائل اب ایکسپائر ہو گیا، کام نہیں کرے گا۔ کیا کرنا ہے؟ اس کو پھینکنا ہے۔ فون کام نہیں کر رہا، پھینک دو۔ ٹی وی کام نہیں کر رہی ہے، پھینک دو۔ ایسے ہی یہ مسلمان ایکسپائر ہو چکا ہے، اس کے اندر احساس مر چکا ہے، زندگی مر چکی ہے، چلتی پھرتی لاش ہے، چہرے پہ ٹوپی ہے، داڑھی ہے، لباس ہے، مسجد میں آتا اور جاتا بھی ہے، مگر اندر سے کھوکھلا مرا ہوا ہے۔ اور یہ مسلمان ان فطروں میں ایسا خشک ہو چکا ہے، ایک سوکھا ہوا درخت ہے، جس درخت کے اندر زندگی نہ ہو، جو درخت پتے نہ دے ہرے بھرے، جو درخت پھل نہ دے، وہ درخت سوکھ جائے، اس کی جڑیں سوکھ جائیں۔ آپ بتائیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے اور کاٹ کر جلا دیا جاتا ہے، کیونکہ اس درخت کے اندر زندگی نہیں۔ مسلمان ایک سوکھا ہوا درخت ہے، مسلمان کے اندر زندگی ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے غیر مسلموں کو اللہ نے مسلط کیا، آپ کی بہو بیٹی بیویوں اور عزتوں کو نیلام کرتے ہیں، مردوں کے سامنے عورتوں کی عصمت دری اجتماعی طور پر، حاملہ عورت کو قتل کر کے اس کے بچے کو کیا 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 جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر بزدل قوم کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ کہیں ہوا فساد، کہیں ہوا دنگا، کہیں ہوا فتنہ، تو مسلمان کیا کرتے ہیں؟ خالی سن کے خاموش رہتے ہیں۔ کوئی کھڑا ہوتا ہے ہمت کسی میں؟ کوئی ہمت، مری ہوئی قوم ہے، سوکھا ہوا درخت ہے۔ اس لیے جہاں جہاں چاہے کھیت کا مالی باغبان جو ہوتا ہے وہ کاٹ کاٹ کے ان کو جلا دیتا ہے، اس قوم کو جلا دیا جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں، وقت ہمارا بڑا خطرناک ہے، ملک کے حالات بدلتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ میں، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اگر نہیں سمجھیں گے تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ ان فتنوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت معاویہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، لم یبقى من الدنیا الا بلاء وفتنہ، اب دنیا کے اندر صرف آزمائشیں اور فتنے رہ گئے ہیں، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اور یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ دنیا کے سارے غیر مسلم اس دین توحید کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ دین توحید مٹے گا نہیں، آپ مٹ جاؤ گے، اس لیے کہ آپ نے اس کا اہتمام نہیں کیا۔ یہ دین توحید آپ کو دیا گیا تھا، آپ نے ٹھکرا دیا، آپ نے اس کا اہتمام نہیں کیا، آپ کو مٹا دیا جائے گا، مگر اللہ کا دین مٹنے والا نہیں، قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ ارے اسپین کے اندر بھی 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی، مگر وہاں سے اسلام کو مٹا کر غیر مسلموں کی ریاست پھر دوبارہ آئی، اور یہاں بھی ایسے ہی مسلمانوں نے باہر سے آ کر، مغلوں نے، منگولیا نے اور مختلف قسم کے باہر سے آ کر حکومتیں کی، اور اس کے بعد میں جب وہ ختم ہو گئے، اب تو یہ فیصلہ ہو رہا کہ یہاں پر مسلمان نام کا دنیا سے مٹانا ہے، اس ملک سے۔ اب اس کی بقا کس کے اوپر ہے؟ کیا آسمان سے فرشتے آ کر آپ کو تربیت کریں گے؟ کیا آسمان سے کوئی آ کر آپ کو بتائے گا کہ آپ یہ کرو گے، یہ کرو؟ کیا آپ کو کوئی اور بچانے کے لیے آئے گا؟ کیا کوئی اور ملک آپ کا ساتھ دے گا؟
کوئی نہیں ہے سوائے آپ کی عقل ہے، آپ کی سمجھ ہے، آپ کا اس دین کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کو پڑھنا ہے، اسلامی ایجوکیشن قرآن و سنت کو سمجھنا ہے، اسلامک ایجوکیشن اپنے آنے والا جنریشن کے اندر ڈالنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فتنوں سے ہمیں ڈرایا ہے، اور بادروا بالاعمال فتنا، اللہ کے نبی نے کہا لوگوں تیزی کے ساتھ اعمال صالحہ کرو، کیونکہ فتنوں کا زمانے آنے والا ہے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح میں مسلمان مومن ہوگا، شام کے ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا، شام میں مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور چند چیزوں کے لیے، چند سکوں کے لیے، چند خواہشوں کے لیے دین کو بیچ دے گا، جیسا کہ آج مسلمان دین کو بیچنے والے، دین کمرشل ہو گیا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کمرشل ہو گیا ہے، اور علماء قرآن و سنت کو بیچ رہے ہیں۔ مردوں کے لیے قرآن بیچتا ہے، دمدارو کرنے کے لیے، جھاڑ پھونک کرنے کے لیے قرآن بیچتا ہے۔ یہ سب قرآن کو بیچنے والے، کیا اس کے ذریعے کیا دنیا میں دین پھیلے گا، قرآن پھیلے گا، اسلام پھیلے گا؟ اور سب کام ہمارا دنیاوی ظاہری کمرشل بیسک پہ کام کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں، دنیا میں بہت حالات خراب ہیں۔ ابھی جو حدیث میں نے آپ کو بتائی، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستکون فتنہ القائد، ایک کھڑا ہوا بیٹھا ہوا آدمی بہتر ہے اس فتنے کے زمانے میں کھڑے ہوئے آدمی سے، اور کھڑا ہوا آدمی بہتر ہے فتنے کے زمانے میں چلنے سے، اور چلنے والا بہتر ہے فتنے کے زمانے میں جو آدمی دوڑ لگاتا ہے فتنوں میں۔ اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا من یشرف یستشرف ہو، جو آدمی فتنوں میں جھانکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتنہ جیسے جھانکا اس کو کھینچ لیتا ہے اپنے اندر، برائیوں میں اس کو کھینچ لیتا ہے اور فطروں میں ملوث کر دیتا ہے۔ من وجد ملجأ او معاذا فليعذ به، اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو جہاں چھپنے کی جگہ ملے، جہاں بچنے کی جگہ ملے، فتنوں سے بچو، اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں جو فتنے ہوتے ہیں دو طرح کے، ایک مقصد اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں یہ ہوتا ہے کہ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم لوگوں کو آزماتے ہیں، کبھی مشکلات کے ذریعے اور کبھی بھلائیوں کے ذریعے۔ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو دولت دے دیا، آرام دے دیا، آپ کو خوشحالی دے دیا، تو آپ نے سمجھا کہ میں اللہ کا چہیتا بندہ ہوں، میں نیک اچھا ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے دیا ہے۔ تو یہ مال، یہ عزت اور یہ عائش و آرام آپ کے لیے فتنہ ہے، آپ دین کا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ اور کبھی فقر و فاقہ ہے، غربت ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ نے کہا ہر طرح سے بھلائی، جان کا نقصان، مال کا نقصان، کھیتی باڑی کا نقصان، مختلف قسم کے نقصانات سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، فتنوں میں ڈالتا ہے۔ تو آپ کو آزماتا ہے اللہ تعالیٰ، تو کبھی بھلائیوں کے ساتھ تو کبھی برائیوں کے ساتھ میں۔ آدمی اس میں دین میں کتنا ثابت قدم رہتا ہے۔ تو آج ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، سوچو، غور کرو۔ ہر ماں باپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ نیا جنریشن ہمارے سامنے چیلنج ہے، نہ سمجھو گے تو ہمارا نیا جنریشن مسلمان نہیں رہے گا۔ ہماری لڑکیاں گھروں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے بستروں کو گرم کر رہی ہیں۔ ہماری مسلمان بیٹیاں مسلمان گھروں میں پیدا ہو کر غیر مسلموں کا حصہ بن رہی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے بھائیو، اس کی فکر کرنا۔ ہر مسجد کے ذمہ دار، ہر مسجد کے علماء کام کریں، اپنے اپنے محلے میں، ایریے میں کام کریں، ان فتنوں سے روکیں، توحید کی دعوت دیں۔ اور دنیا میں جب تک توحید کی دعوت، قرآن و سنت کی دعوت باقی رہے گی، دین باقی رہے گا۔ اور جس دن دعوت کا کام چھوڑ دیا اور دعوت دوسروں کو روکا نہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام نہیں کیا، تو یہ قوم ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو الٹ دے گا، ان کو پلٹ دے گا، اور
یاتی بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو لے کر آئے گا جن کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو پیدا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو، اس سے پہلے کہ عذاب آئے، اس سے پہلے کہ ہماری تباہی بربادی کی آنکھیں ہماری دیکھیں، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو سمجھو، دلوں کے اندر احساس پیدا کرو۔ مسلمان قوم جو اللہ کے نبی نے تیار کیا وہ صرف اچھائی کا کام کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی مثال کالنحلہ، شہد کی مکھی کی طرح ہے، شہد کی مکھی کی طرح ہے مومن، جو اچھے خوشبودار میٹھے پھولوں سے رس لیتی ہے، شہد کی مکھی، اور آپ کو میٹھا طاقتور صحت مند میٹھا شہد دیتی ہے۔ لیتی پاکیزہ چیز ہے اور دیتی پاکیزہ چیز ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کے اندر لیتا قرآن و سنت کا پاکیزہ علم، اور پھول نہیں بگڑتا، پھل نہیں بگڑتا شہد کی مکھی کے چوسنے سے۔ اسی طرح سے مومن کہیں ڈنگ نہیں مارتا، کسی کو بگاڑتا نہیں ہے، کسی کا شر فساد اپنے دل میں، نفرتیں، حقد اور فساد، حسد اپنے دلوں میں نہیں رکھتا ہے، بلکہ اس کا کام ہے اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنا، اپنی زندگی کو اللہ کے دین پر عمل صالح کرنا، اور لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، قرآن و سنت کی دعوت دینا، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا مقصد زندگی ہوتا ہے۔ آج ہم 4 آدمی کیا جمع ہو گئے، کوئی نہ کوئی فسادی، کوئی نہ کوئی منافق، کوئی نہ کوئی جھگڑا، کوئی نہ کوئی فساد، کوئی نہ کوئی اعتراض، کوئی نہ کوئی تنقید، ایسا مسلم معاشرہ بن گیا ہے۔ یہ آپس میں الجھ کر رہتے ہیں۔ ایک نہیں، کئی جگہوں پر، کئی شہروں میں مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف پولیس اسٹیشنوں میں درج کرایا ہے اپنی رپورٹ، مسجد کے خلاف، مسجد والے مسجد کے خلاف۔ ایک ایسے ہی کہتا ہے، بلکہ کئی جگہ پر یہ کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو، اتنے بے شرم ہو کہ دنیا میں کہیں بھی کسی مندر والے نے کسی دوسرے مندر والے کے لیے کبھی شکایت نہیں کی، پولیس اسٹیشن میں درج نہیں کرایا، لیکن تم مسلمان قوم مسجدوں والے مسجدوں کے خلاف، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک مسجد میں ایک ہی جیسی عبادت کرنے والے پولیس اسٹیشنوں میں جا کے شکایت کرتے ہو، اپنے بھائیوں کے خلاف کورٹ کچہری میں چکر لگاتے ہو، اس کے خلاف اس کے خلاف بات کرتے ہو، شرم نہیں آتی تم کو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور آپ نے دیکھا اب بابری مسجد کے بدگاہ پر جو مندر بنا ہے، اس مندر کی تعمیر نے پوری نیشن انڈیا کی قوم کو جو غیر مسلم ہے انہوں نے یونٹی پیدا کر دی، اتحاد و اتفاق پیدا کر دیا، سب کے دل اس سے جڑ گئے، اور ہم ہیں، اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ایک ہو جاؤ، فرقہ بندی میں نہ بٹو۔ تو کہیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کب تک ہم لڑتے رہیں گے؟ کب تک ہم لٹتے رہیں گے؟ کب تک ہماری بربادی آتی رہے گی؟ کب تک تماشائی بنے رہیں گے؟ جہالت کو نکالو، قرآن و سنت کا علم حاصل کرو، علماء کی قدر کرو، علماء کی مجلس میں بیٹھ کر علم حاصل کرو، قرآن و سنت کا سمجھنے کی کوشش کرو۔ علماء کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا ہے، اٹھو گے تو اٹھو، بیٹھو گے تو بیٹھو، علماء کو خرید رکھا ہے، علماء کی کوئی عزت نہیں ہے، علماء کی مجلس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اور کوئی بولتا ہے ایسا ہے ویسا ہے، کوئی بولتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ارے جو کچھ بھی ہے تیرے سے تو بہتر ہے، بیٹھ کے علم سیکھو قرآن و سنت کا، اور قرآن پڑھنا اپنے بچوں کو اپنا زندگی کا مقصد بناؤ، اور نماز پڑھانا، اللہ کے نبی نے کہا 7 سال کی عمر میں نماز پڑھاؤ، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو پٹائی کرنا نماز کے نہ پڑھنے پر، اگر ورنہ یہ اولاد فتنہ ہے۔ تو اس طرح ہمارے زمانے میں جو فتنے ہیں، موجودہ زمانے میں علم کی کمی ہے، جہالت بہت زیادہ ہے، عقیدہ توحید کا بول بالا نہیں ہے، اور دعوت کا کام نہیں ہو رہا ہے، اس لیے فتنے ختم نہیں ہونے والے، اور ہر جگہ کفر و الحاد کے فتنے ہیں، ہر جگہ لوگ اسلام کو
اپنی مرضی کے مطابق سیکھتا ہے، اپنی مرضی سے سمجھتا ہے، اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے، اپنی مرضی سے طلاق دے دیا۔ ارے سارے گھر والے، دونوں خاندان کے سووں ہزاروں آدمی جمع ہو کر قرآن و سنت پر اس کا شادی بیاہ کراتے ہیں، کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر۔ وہ میاں بیوی آپس میں روم میں جھگڑا کر لیا اور طلاق 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 بول دیا۔ یہ کیا دین مذاق بنا کے رکھا ہے؟ ایسے جاہل قسم کے مسلمان جو دین سے کھلواڑ کرتے ہیں، ایسے جاہل مسلمان جو علماء پر اعتراض کرتے ہیں، ایسے مسلمان جو علماء کی صحبت میں بیٹھ کر قرآن و سنت کا علم سیکھنا نہیں چاہتے۔ میرے بھائیوں، کتنے فتنوں کو آپ کے سامنے بتاؤں۔ آج ہمارے سامنے عورتوں کا فتنہ ہے، بے حیائی کا فتنہ ہے، اور سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا جو بنا ہوا ہے وہ ہے سوشل میڈیا پر موبائل سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ان فتنوں نے ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیا اور ان کا فیوچر ختم کر دیا۔ آپ جا کے دیکھو غیر مسلموں کے پاس، آپ دیکھیں گے ان کے نوجوان اس طرح سے موبائل میں ہلاک اور برباد نہیں ہوتے جیسے مسلمان برباد ہوتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے ہر جگہ موبائل، پڑھا لکھا ان پڑھ، بڑی عمر کا، چھوٹی عمر کا، بوڑھی عورت جس کو الف ب بھی نہیں آتے، وہ بھی موبائل پکڑ کے اینڈرائیڈ موبائل انگلی گھماؤ، بے حیائی دیکھتے جاؤ ایک کے بعد دیگرے سیکسول ویڈیوز اور مختلف قسم کی چیزیں دیکھ کر زندگی اور وقت تباہ ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت کے لیے 5 منٹ برداشت نہیں کرتا مگر گھنٹے بیٹھ کر موبائل دیکھتا رہتا ہے۔ اور مال کا فتنہ، مال کی کثرت، اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے قریب مال کی کثرت ہوگی، مال کی بہتات ہوگی۔ آج مال بہت زیادہ دنیا کے اندر ہے، تو جس کے پاس کم ہے وہ مال کو ہر طرح سے حلال ہو کے حرام، ہر چے آئے در گھسیٹ، عام باشد یا کبھی حلال ہو کے حرام ہو، مال کمانا ہے اپنا اسٹیٹس بنانے کے لیے، اپنی بلڈنگ ہو، اپنی گاڑی ہو، اپنا فلاح ہو، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ تو مال کی ہوس نے برباد کر دیا ہے۔ اسی طرح سے اولاد کو ایجوکیشن دینا، اولاد کا اسٹیٹس بنانا، اس کے لیے قرآن سکھانے کی فکر نہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے بچوں کو بلا کے بولتے بیٹھے بیٹا آدھا گھنٹہ، بولتا حضرت ہمیں ٹیوشن کو جانا ہے۔ ماں نہیں بولے گی بیٹا بیٹھ کے قرآن سیکھ، باپ نہیں بولے گا بیٹا بیٹھ کے قرآن سیکھ، بولے ہاں حضرت اس کو ٹیوشن جانے کا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ پڑھانے کی کوئی فکر نہیں ہے کسی کو، تو یہ فتنوں سے کیسے بچیں گے؟ اور اسی طرح سے ہماری جو مشکلات ہے زندگی کی، زناکاری، بدکاری، بے حیائی، معاشرے میں غیر مسلموں کی طرح مسلمان گھروں میں پنپ رہے ہیں، اور ایک نہیں کئی قسم کے فتنے ہیں۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے آخری بات وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی شریعت حکم الہی پر رکھا ہے، آپ اسی کی اتباع کیجئے جو آپ کو دیا گیا ہے، اور دوسرے لوگ جو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ سورہ جاثیہ میں اللہ نے فرمایا، اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے توحید والے دین کو جو اللہ نے آپ پر وحی نازل فرمائی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیجئے، کیونکہ آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کی وحی کو پڑھنا، اللہ کی وحی کو سیکھنا، قرآن و سنت کا ایجوکیشن اپنے اندر، اپنی بیوی کے اندر، اپنے گھروں کی عورتیں اور گھروں کے بچوں کے اندر ایجوکیشن کا لانا ضروری ہے، تبھی آپ ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان مضبوطی کے ساتھ ان کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ۔ آج جو فرقہ بندی ہے تو کہیں اور جماعتیں ہیں، کہیں اور مسلک ہے، یہ سب فتنے ختم کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف جو آئے گا، سنت رسول اللہ کو صحیح ڈھونڈ کر عمل کرے گا، وہی انسان بچ سکتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، بہت سارے آسمان کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اور کہا کہ ھذا اوان یختلس العلم من الناس۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے فرمایا دیکھو علم اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اللہ کا دین، اللہ کی وحی اٹھ جائے گی، قرآن موجود ہے مگر علم ختم ہو جائے گا۔ اور اس وقت میں
یہ علم واپس نہیں آئے گا. یہ حضرت ابو داؤد کی حدیث میں موجود ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں. حضرت زیاد بن لبید ایک صحابی ہیں، کہتے میں اللہ کے نبی کی مجلس میں آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا دنیا سے علم ختم ہو جائے گا. حضرت زیاد بن لبید نے کہا یا رسول اللہ علم کیسے ختم ہوگا؟ ارے ہم پڑھتے ہیں آپ سے، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، یہ علم باقی رہے گا. اللہ کے نبی کہا یا سکیلت کا امک یا زیاد، اے زیاد تیری ماں تجھے گم کرے. ارے میں تو سمجھ رہا تھا کہ تو مدینے میں سب سے زیادہ عقل مند سمجھدار نوجوان ہے، مگر تیرے پاس عقل نہیں. کہا کیا یہود و نصارہ ہیں؟ بولے ہاں. یہود و نصارہ کے پاس توریت اور انجیل ہے؟ بولے ہاں. کیا وہ لوگ پڑھتے ہیں؟ بولے ہاں. عمل کرتے ہیں؟ بولے نہیں. تو اسی طرح سے قرآن باقی رہے گا. قرآن کو سمجھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن کے احکام کو جاننے والے دنیا میں نہیں رہیں گے. تو یہ امت سے علم ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد دنیا میں کیا رہے گا؟ یہ سوکھے ہوئے درختوں کو کاٹ کاٹ کے غیر مسلم جلائیں گے، ان کی عزت و آبرو کو لوٹیں گے، ان کی جائیدادوں کو چھین لیں گے، اور ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اندر جو ضلالت ہے، گمراہی ہے، فتنے ہیں، اللہ تعالی ان سب کو دور فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.